آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ جب حافظ قرآن ہوئے، بچپن میں جب حافظ ہوئے تو ان کے والد نے ان کو تنہائی میں بلایا اور یہ کہا کہ میں جب حافظ قرآن ہوا تھا تو میرے والد حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلا کر یہ فرمایا تھا کہ تم عالم بھی بنو گے اور بہت سارے کام کرو گے دین کے، دنیا میں فیض ہوگا، لیکن وہ سب تمہارے لیے ہوگا۔ قرآن جو حفظ کرایا ہے وہ میں نے اپنے لیے کرایا ہے، یعنی مجھے ایصال ثواب کرتے رہنا۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں روزانہ ایک پارہ پڑھ کر اپنے والد کو ثواب پہنچاتا ہوں۔ تو اب میں تم سے یہی کہتا ہوں کہ میں نے جو حفظ کرایا تمہیں وہ اپنے لیے کرایا ہے۔ چنانچہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ معمول رہا کہ وہ ایک پارہ اوابین میں روزانہ پڑھتے تھے۔ آج ہی وہ حاجی حسن موسیٰ بنگلور میں ہیں، ان کے گھر پر، ان کے والد کے گھر پر حضرت کا ہمیشہ قیام ہوتا تھا۔ وہ سنا رہے تھے کہ ہم نے 12 حضرت کے ساتھ اوابین میں شرکت کی ہے، وہ ایک پارہ روزانہ پڑھتے تھے پابندی کے ساتھ۔ اور اسی طرح سے جن کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، ہمارے قاری انعام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ محروم ہو گئے، ان کے بارے میں آج ہی ان کے شاگرد نے بتایا کہ روزانہ 10 پارے تلاوت کرتے تھے۔ ہمارے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے حضرت مولانا سید محمود حسن صاحب، مفتی شبیر احمد صاحب مدرسہ شاہی مراد آباد والے جو ہیں، ان کے خسر تھے وہ، اور ضلع سہارنپور کے رہنے والے تھے۔ ان کا معمول قوت کے زمانے میں روزانہ ایک قرآن پڑھنے کا تھا، اور جب ضعیف ہو گئے تو 15 پارے روزانہ پڑھتے تھے، وہ آخر تک چلتے رہے، 15 پارے روزانہ تلاوت کرتے تھے۔ ہمارے دارالعلوم کے کارگزار محتمم ہوئے حضرت مولانا غلام رسول خاموش صاحب گجرات کے رہنے والے، ان کے انتقال کے بعد حضرت مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ نے بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ابھی کچھ دن پہلے مجھ سے بتا رہے تھے کہ آج کل میں روزانہ 9 گھنٹے تلاوت کرتا ہوں، سارے مشاغل کے ساتھ، ساری ذمہ داریوں کے ساتھ۔ ہمارے یہاں ایک قاری صاحب ہیں، چونکہ لطیفہ یاد آ گیا تو نام نہیں لیتا، وہ اتنی تلاوت کرتے ہیں، شاید 10 پارے یا 15 پارے کا معمول ہے۔ ہمارے ایک اور استاذ محترم ہیں، ان کو ذرا مذاق کرنے کا مزاج ہے، تو انہوں نے ان قاری صاحب کو کہا کہ قاری صاحب تم اتنی تلاوت کرتے ہو کہ مجھے ڈر ہے کہ جنت کے اس پار نہ چلے جاؤ۔ قرآن پڑھتا جاؤ اور جنت میں چڑھتا جا، تو تم اتنا پڑھتے ہو کہ ادھر چلے جاؤ۔ یہ ہمارے یہاں کا مزاج ہے، ہمارے بزرگوں کا مزاج ہے، ہمارے طریق کا مزاج ہے۔